نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ علم کا بیان چل رہا ہے۔ باب نمبر 32، باب عزت الناس، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، امام کا خواتین کو نصیحت کرنا اور ان کو تعلیم دینے کا بیان ہے۔ امام خواتین کو اخروی انجام کی یاد دلائیں اور ان کو احکام کی اخروی جو معاملات ہونے والے ہیں آخرت میں وہ یاد دلائیں اور ان کو دین کے احکام اور عقائد اور مسائل کے علم سے آراستہ کریں اور ادب سکھائیں، تربیت کریں، اور خصوصاً ان کو عورتوں کے مخصوص مسائل کی تعلیم دیں۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ اس طرح مناسبت ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں یہ ذکر تھا کہ ایک شخص اپنی باندی اور بیوی کو تعلیم دے، اور اس باب میں یہ ذکر ہے کہ امام عام خواتین کو تعلیم دے، لہذا باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں خاص تعلیم کا ذکر تھا اور اس میں تعلیم عام عمومی تعلیم کا ذکر ہے، اور امام سے مراد ملک یا شہر کا سربراہ یا شہر کا قاضی یا مفتی یا علاقے کے بڑے عالم دین مراد ہیں، یعنی کسی بھی محلے کے یا کسی شہر کے یا کسی بستی کے جید عالم یا مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کو عام کریں اور تعلیم کی اشاعت اور اس کے فروغ میں اپنا کردار، اپنا حصہ رول ادا کریں۔ تعلیم کی اشاعت یعنی علم کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کریں اور مردوں کو بھی تعلیم دیں اور خواتین کو بھی دینی علم سے واقف کروائیں۔ حدیث نمبر 58، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ایوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء اشهد على ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقه فجعلت المرأة تلقي قرط والخاتم وبلال یأخذ فی طرف ثوبہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی ایوب سے، انہوں نے کہا میں نے عطا کو سنا، قال انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا، انہوں نے کہا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے، ومعہ بلال، جبکہ آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فظن آپ نے گمان کیا کہ آپ نے خواتین کو وعظ نہیں سنایا ہے، تو آپ نے ان کو وعظ کیا، نصیحت فرمائی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر خاتون اپنے کانوں کی بالیاں اور انگوٹیاں حضرت بلال کی جھولی میں ڈال دیں، اور حضرت بلال کپڑے کے ایک کونے کو پکڑے ہوئے تھے۔ وقال اسماعیل عن ایوب عن عطاء وقال عن ابن عباس اشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسماعیل نے کہا ایوب سے روایت کرتے ہیں، وہ عطا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گواہی دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند ابی اعلیٰ، صحیح ابن خزیمہ، مسند حمیدی، سنن دارمی، مسند احمد میں موجود ہیں۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو وعظ فرمایا، کو نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کے راویوں کا تذکرہ: سلیمان بن حرب الازدی البصری، شعبہ بن الحجاج، ایوب السختیانی، ان سب کا تعارف گزر چکا ہے۔ عطا بن ابی رباح، مسلم المکی القرشی، حضرت عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت سمجھ والا تھا۔ یہ کبار تابعین میں سے تھے، بڑے بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مفتی تھے۔ 80 سال کی عمر پا کر 115 ہجری میں وفات پائے۔ اس حدیث میں صدقہ کرنے کا ذکر ہے۔ جو مال ثواب آخرت کے لیے خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ زکوٰۃ، قربانی اور نذر معین صدقہ واجبہ ہے۔ نظر معین صدقہ معین یعنی متعین کی ہوئی نظر، کوئی دن متعین کر دیے، مقرر کر دیے کہ فلاں دن اگر یعنی فلاں کام ہو جائے تو فلاں دن روزہ رکھوں گا، اگر کوئی اس طرح کی اگر نظر مان لے، دن کو متعین کر کے یا تاریخ کو متعین کر کے یا صدقے کی مقدار کو متعین کر کے اگر وہ کرے گا، نظر مانے گا، تو وہ واجب ہے، وہ صدقہ واجبہ میں ہے۔ اس کے علاوہ صدقات نافلہ ہے۔ اس حدیث میں صدقات نافلہ کا ذکر ہے، نفل صدقے کا۔ نیز اس حدیث میں القرط کا لفظ ہے۔ قرط کے معنی ہے بالیاں، کانوں میں پہنے جانے والی بالیاں، خاص سونے کی ہو یا چاندی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ آپ نے اکثر خواتین کو دوزخ کے عذاب میں دیکھا تھا۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں عیدگاہ گئے۔ آپ خواتین کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اے خواتین کی جماعت، صدقہ کیا کرو، صدقہ دیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم میں سے اکثر اہل دوزخ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان بہت تنگی اور غربت کا شکار تھے اور ان کو مدد کی ضرورت تھی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفلی صدقے میں ایجاب اور قبول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت بلال اپنی جھولی پھیرتے جاتے تھے اور خواتین سے کچھ کہے بغیر ان کے سامنے سے گزرتے، اور وہ اس میں اپنے زیورات ڈال دیتی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقات عامہ کو سربراہ ملک اپنی ثوابدید سے خرچ کرتا ہے، اور یہ کہ صدقات دوزخ سے نجات کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی دلیل پر خرچہ کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے جہاں مناسب سمجھے وہاں پر خرچ کرے گا، اور یہ کہ صدقات دوزخ سے نجات، رہائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ عورت اپنے مال کو شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ اس کے معارض، اس کے خلاف میں یہ احادیث ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی عورت کا شوہر اس کی عصمت اور اس کی حفاظت کا مالک ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں کوئی حکم نافذ کرے، اپنے مال میں کوئی حکم نافذ کرے، یعنی شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی بخاری شریف کی یہ روایت حدیث نمبر 98، اور ان روایات میں بظاہر تعارض، ٹکراؤ دکھ رہا ہے۔ بخاری کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مال صدقہ خیرات کر سکتی ہے، جبکہ ان روایتوں سے ابو داؤد وغیرہ کی روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں کر سکتی۔ جس حدیث تو اس کے جواب ہے، جس حدیث سے ہم نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ عورت اپنے مال سے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے خلاف جو احادیث ہے وہ سنن کی احادیث ہے، اور وہ صحیح بخاری سے معارضے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یعنی بخاری شریف کیونکہ احادیث کی کتابوں میں اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لہذا سنن وغیرہ کی جو روایتیں ہیں بخاری کی روایت کے مقابل نہیں آ سکتی۔ سنن کی مذکورہ احادیث اگر صحیح ہو تو وہ اس پر محمول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ عورت اپنے مال میں سے بھی شوہر کی اجازت سے خرچ کرے، اور اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا اگرچہ کہ جائز ہے مگر خلاف اولیٰ ہے۔ جس حدیث میں خرچ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اگر اپنا بھی مال اگر خرچ کر رہی ہے تو شوہر سے مشورہ کرنا، اجازت لے لینا بہتر ہے۔ یہاں پہ دو صورتیں، ایک تو یہ کہ شوہر کا مال
دوسری صورت ہے کہ بیوی کا مال، شوہر کا مال اگر ہے تو اس میں تو قطعاً وہ شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی، اور اگر خود عورت کا اپنا ذاتی اگر مال ہے تو اس میں اس کو شوہر کی اجازت فرض یا لازم نہیں ہے۔ جن احادیث میں اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بہتر ہے اس کے لیے۔ عورت اپنے مال کے تہائی حصے کو شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے، 1/3۔ اور صحیح البخاری کی یہ حدیث اسی پر محمول ہے، اسی پر یعنی اس کا یہی مطلب ہے جس میں خرچ کرنے کا یعنی ذکر آیا ہے کہ عورتیں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دی شوہروں سے پوچھے بغیر، تو مطلب مال کا 1/3 حصہ دے دی، اور اپنے کل مال کو شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی جس طرح وصیت میں ہوتا ہے۔ اور سنن کی احادیث اسی پر محمول ہے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی جو روایت ہے، سنن نسائی، سنن بیہقی وغیرہ، اس کا مطلب خرچ نہیں کر سکتی کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال خرچ کر رہے، اور جہاں پہ خرچ کرنے کا ذکر ہے وہاں پہ مراد یہ ہے کہ بھئی 1/3 مال خرچ کر سکتی ہے۔ جس طرح شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا اپنے مال سے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس نے صدقہ کر دیا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے اور خرید و فروخت کی تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ قرآن مجید کی متعدد کئی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے مال میں تصرف کرنے کی اجازت دی ہے۔ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 237، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ۔ اگر تم عورتوں کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نصف ان کو دے دو، آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس نصف مہر کو بھی از خود معاف کر دیں، یعنی معاف کرنے کا اختیار عورت کو دیا گیا مہر اگر چاہے تو، کیونکہ یہ اس کا مال ہے، اس کا اختیار ہے۔ یعنی عورت اپنے مال نصف مہر میں اپنی مرضی سے تصرف کر کے اپنے سابق شوہر کو دے سکتی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، سورہ نساء آیت نمبر 4۔ اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کی کچھ رقم چھوڑ دیں، تم کو دے دیں تحفے کے طور پر، تو اس کو خوشی سے کھا لو۔ یعنی عورتیں اپنے مہر کے مال میں سے اپنی مرضی سے تصرف کر سکتی ہیں، استعمال کر سکتی ہے، شوہروں کو دے بھی سکتی ہے، معاف بھی کر سکتی ہے۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ اگر عورت خلا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ فدیہ دے تو شوہر اور بیوی پر کچھ حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان تمام آیت سے واضح ہوتا ہے کہ عورت اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتی ہے۔ اور سنن کی مذکور الصدر ابتدا میں جو احادیث ذکر کی گئی، احادیث چونکہ ان آیات کے خلاف ہے اس لیے ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے وہ احادیث۔ عورت کے اپنے مال میں آزادانہ تصرف کرنے کے ثبوت میں احادیث صحیحہ، اسی طرح سنن کی یہ احادیث درج ذیل ان احادیث کے خلاف ہے۔ سنن کی جو اور روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی تھیلی کو باندھ کر نہ رکھو ورنہ تمہارے لیے بھی تھیلی کو باندھ دیا جائے گا، یعنی خرچ کرتے رہو، مال پیسوں کی تھیلی بند کر کے مت رکھ دو تو اللہ تعالیٰ اپنی عطا کو بھی بند کر دیں گا، یہ بولنا چاہیے۔ دوسری روایت میں ہے کہ تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ حضرت عائشہ سے فرمایا کسی اور سے کہ لا تحصی فیحصى علیک لا توکی فیوک علیک، یعنی تم پیسوں کی جو تھیلی ہے اس کو بند کر کے مت رکھو کہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی عطا کو کہیں بند نہ کر دے، یعنی عطا کا دروازہ کھلا رکھو برے سخاوت کا، تو اللہ بھی تم کو عطا فرماتے رہے گا۔ اور لا تحصی فیحصى علیک فرمایا،
تم گن گن کر مت دو. اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہے تو پیسے گن کر نہیں دینا چاہیے. فیحصى علیک کہ کہیں اللہ بھی تم کو گن کر نہ دے, یعنی تم بے حساب خرچ کرتے چلے آؤ, اللہ بھی بے حساب عطا کرے. تو یہ قصے صحابیہ سے فرما رہے حضور. اگر عورت کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں رہتا شوہر کی اجازت کے بغیر تو یہ حدیث میں یہ حکم نہیں دیا جاتا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم جمع نہ کرو ورنہ اللہ بھی تم پر جمع کرے گا, تم جتنا خرچ کر سکتی ہو خرچ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ بے شک ابو سفیان کم خرچ ہے, یعنی کم خرچ کرنے والے ہیں, کیا مجھ پر کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے اپنے عیال بچوں کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں, گناہ نہیں, اگر تم دستور کے مطابق ان کو کھلاؤ. جب شوہر کے مال میں دستور یعنی جتنی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ شوہر کے مال میں سے خرچ کرنے کی اجازت دے دی گئی تو پورا لٹا دے رہے, ایسا بھی نہیں کرنا. آگے کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہوئے جتنی ضرورت ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, اگر شوہر کا پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے یا اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے, شوہر بتا دیا تفصیلات وغیرہ یا ATM وغیرہ دے دیا, پاسورڈ بتا دیا, شوہر موجود نہیں ہے مقام پہ, پیسوں کی اب ضرورت ہے, تو جتنی ضرورت ہے بیوی اتنا پیسہ نکال کے استعمال کر سکتی. جب شوہر کے مال سے بھی عورت اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے تو اپنے مال سے تو بطریق اولا بدرجہ اولا خرچ کر سکتی ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ شوہر کے پیسوں میں سے, شوہر کے مال میں سے اس کی مرضی کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر ضرورت کے وقت بیوی خرچ کر سکتی ہے, پیسہ استعمال کر سکتی. تو خود اپنے مال میں سے کیوں خرچ نہیں کر سکتی؟ بدرجہ اولا خرچ کر سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں, کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کی دی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھے, معمولی نہ سمجھے, خواہ وہ بکری کے کھر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت اپنے پڑوسن کو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی کوئی ہدیہ دے سکتی ہے. ان احادیث صحیحہ سے واضح ہو گیا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں بھی تصرف کر سکتی ہے اور اپنے مال میں بھی تصرف کر سکتی ہے. اور سنن ابی داؤد اور سنن بیہقی کی ذکر کی ہوئی احادیث چونکہ ان احادیث صحیحہ کے خلاف ہے اس لیے وہ ضعیف ہے اور وہ ان احادیث صحیحہ سے معارضہ ٹکراؤ کی صلاحیت نہیں رکھتی. باب نمبر 33 باب الحرص علی الحدیث, حدیث کی حرص کا بیان ہے. یعنی دنیاوی چیز کی حرص مذموم بری چیز ہے, لیکن آخرت کی, علم کی, عبادت کی, نیک اعمال کی, نیکیوں کی حرص, علم کی طلب, علم کی جستجو اور علم کے شوق میں زیادتی اور کثرت اور حرص یہ اچھی چیز ہے. یہ باب حدیث کی تحصیل, حدیث کو حاصل کرنے کی حرص کے بیان میں ہے. لغت میں حدیث کے معنی قدیم کے مقابلے میں حدیث کے معنی نئی چیز, یعنی جدید اور نئی چیز, اور عرف میں حدیث کے معنی ہے کلام, حدیث کے معنی گفتگو کہتے ہیں. اور عرف شرع میں, شریعت کی اصطلاح میں حدیث کے معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, حضور جو کچھ فرمائے وہ حدیث ہے. آپ کے افعال, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ عمل کیے وہ بھی حدیث ہے. آپ کے صفات اور آپ کے احوال, حضور کی ہر حالت کو حدیث بولی. اور آپ کی تقریرات, یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اس کو رد نہ کریں, اس سے منع نہ کریں, بلکہ اس کو مقرر اور ثابت رکھیں, تو یہ بھی حدیث کے درجے میں ہے. حدیث قولی, حدیث فعلی اور حدیث تقریری. باب سابق کے ساتھ, گزرے ہوئے باب کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں عورتوں کو تعلیم دینے کا بیان تھا اور وہ بھی تعلیم خاص ہے, اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کا جواب ہے, اور یہ بھی تعلیم خاص ہے. حدیث نمبر 99 حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان عن عمرو بن ابی عمرو عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ انه قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبدالعزیز بن عبداللہ نے حدیث بیان کیا، قال انہوں نے کہا ہم کو سلیمان نے حدیث بیان کیا عمرو بن ابی عمرو سے، وہ سعید بن ابی سعید مقبوری سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہو قال کہ انہوں نے کہا قیل کہا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، یعنی آپ کی شفاعت کو پانے والا خوش نصیب کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ لقد ظننت، بے شک میرا یہی گمان تھا کہ اس حدیث کے متعلق تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث کے متعلق تمہاری حرص مجھے معلوم ہے، یعنی کیونکہ میں نے تمہاری حرص کو دیکھا ہے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسعد الناس، قیامت کے دن میری شفاعت کو پانے کا زیادہ حقدار اور میری شفاعت کو پانے والا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی جو بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا دنیا میں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جدا ہوا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، تو وہ میری شفاعت کو پانے کا زیادہ حقدار ہوگا، وہی میری شفاعت کو پائے گا، خوش نصیب ہو، یعنی ہر مومن حضور کی شفاعت پائے گا، حضور کی شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ باب کے عنوان سے اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد ہے کہ مجھے تمہاری حدیث پر حرص کا علم ہے، یعنی تم حدیث کی زیادہ حرص کرتے ہو، حدیث کو معلوم کرنے کی زیادہ تم رغبت دلچسپی رکھتے ہو، شوق رکھتے ہو، یہ میں نے دیکھا۔ تو حدیث کی طلب رکھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ پسندیدہ چیز۔ حضرت ابو ہریرہ کی آپ تعریف فرمائیں کہ تمہارے اندر حدیث کا جذبہ ہے، حدیث کو حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے تمہارے اندر اور حرص ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدیث کو حاصل کرنے کی حرص کرنا، طلب حدیث، حدیث کو طلب کرنا، حدیث کا علم حاصل کرنا، حدیث کے لیے وقت لگا دینا، یہ صحابہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور یہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند تھا۔ تو اس میں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو حدیث کے ساتھ، جنہوں نے اپنے وقت کو جوڑ دیا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ اور محبوب لوگ ہیں۔ حدیث مذکور، اس حدیث کے روات راویوں کا تذکرہ۔ عبدالعزیز بن عبداللہ القرشی العامری الویسی المدنی الفقی، ان سے امام بخاری، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ ابو حاتم نے کہا یہ مدنی صدوق ہیں، سچے ہیں۔ سلیمان بن بلال، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ عمرو بن ابی عمرو میسرہ المخزومی القرشی المدنی، انہوں نے حضرت انس بن مالک وغیرہ سے روایت کی ہے اور ان سے امام مالک اور الدراوردی نے روایت کی ہے۔ امام ابو زرعہ نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ ابو حاتم نے کہا کہ ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں، اور یحییٰ بن معین نے کہا یہ ضعیف ہے، قوی نہیں ہے، حدیث کے معاملے میں یہ کمزور ہیں، قوی نہیں ہے اور حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے ان کی بات۔ یہ 136 ہجری میں وفات پائے۔ سعید بن ابی سعید المقبوری، حضرت ابو ہریرہ کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں اسعد کا لفظ ہے، یہ سعد کا اس میں تفضیل ہے۔ سعد کے معنی ہے مبارک۔ بہت سارے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی سعادت اور برکت حاصل ہوگی، لیکن مخلص مومن کو سب سے زیادہ سعادت حاصل ہوگی، یعنی جو دل سے ایمان لائے، دل کی گہرائیوں سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ مخلص مومن یعنی جو دل سے ایمان لائے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کی ہولناکی سے چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے تمام مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے۔ بعض کفار کے لیے تخفیف عذاب کی شفاعت کریں گے، بعض کافروں کو جو زیادہ سخت عذاب ان کے لیے مقرر ہوگا، لیکن وہ لوگ دنیا میں کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے عذاب میں کمی کرائیں گے۔ بعض مؤمنین کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، آپ ان کو دوزخ سے نکالنے کی شفاعت کریں گے۔ بعض مؤمنین دوزخ میں دخول کے مستحق ہوں گے، دوزخ میں جانے کے مستحق ہوں گے، ان کو دوزخ میں داخل نہ کرنے کی شفاعت کریں، یعنی دوزخ میں جانے سے پہلے ہی ان کو آپ بچا لیں گے۔ جن کی نیکی، بعض مؤمنین کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کرنے کی شفاعت کریں گے، بعض کے لیے درجات میں بلندی کی شفاعت کریں گے، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو جنت میں داخل کرنے کی سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ یہ سب لوگ آپ کی شفاعت کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت وہ حاصل کرے گا جو خلوص سے قلب، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا ہو۔ تو شفاعت کے تقریباً 7 درجات بتائے گئے۔ شفاعت کا لفظ شفاع سے بنا ہے، اس کے معنی ہے ایک چیز کے ساتھ اس کے مثل ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ جیسے ایک رکعت کے ساتھ اس کے مثل ملائی جائے اور ایک رکعت ملائی جائے تو اس کو شفاع کہتے ہیں، دگانا کہتے ہیں۔ کوئی شخص کسی مکان کے ساتھ اس کے مثل ملائے تو اس کو شفاع کہتے ہیں۔ جب مجرم اپنے ساتھ کسی معاون کو ملائے تو اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اکثر شفاعت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جب ادنا شخص کسی اعلیٰ شخص کو اپنے ساتھ ملائے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو دوزخ سے بچانے اور ان کو دوزخ سے نکالنے کے لیے شفاعت ہوئی۔ ایمان والوں میں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، گناہ کبیرہ کیے، ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے، ان کو دوزخ سے نکالنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت حق ہے، کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، البتہ ایمان والوں کی، ایمان والوں میں جو گنہگار ہیں ان کو جہنم سے بچانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں درخواست فرمائیں گے، شفاعت کریں گے۔ اور خوارج اور معتزلہ کبیرہ گناہ کے مرتکبین کے لیے شفاعت کے قائل نہیں ہیں، شفاعت کو نہیں مانتے لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف صغائر کے لیے اور نیک لوگوں کے درجات میں بلندی کے لیے شفاعت ہوگی۔ ان کی دلیل اس قسم کی آیت ہے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی، فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 48، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، سورہ مومن آیت نمبر 18، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات کفار کے حق میں وارد ہیں، اور یہ آیات مؤمنین مرتکبین کبائر کے لیے نہیں ہیں، اور مؤمنین مرتکبین کبائر کی شفاعت کا ثبوت اس قسم کی آیت سے ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصحاب کبائر کی شفاعت کرتے ہوئے فرمایا، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یعنی جن آیتوں میں شفاعت کا انکار ہے تو وہاں مراد یہ ہے کہ کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، اور جہاں شفاعت کو ثابت کیا گیا وہاں پر مراد یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے شفاعت ہے۔ ایمان والے، وہ ایمان والے جو ایمان تو لائے تھے دنیا میں لیکن گناہ میں مبتلا تھے، گناہ کبیرہ کیے تھے، فرائض کو چھوڑ دیے تھے، ان کی شفاعت کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس نے میری پیروی کی وہ میرے طریقے پر ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بڑا بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو ایمان لانے کے بعد جو میری نافرمانی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں تو مولا تو بخشنے والا ہے، تو رحم فرماتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور رسول ان کی شفاعت کریں تو یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور شفاعت کے متعلق کئی احادیث مبارکہ ہیں شفاعت کے ثبوت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی اور ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال فرما لیا ہے، خرچ کر لیا ہے، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرے گا، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، جس کی موت ایمان کی حالت میں ہو، جو ایمان پر جس کا انتقال ہو، جو بھی ایمان لایا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس کو میری اس دعا کے ذریعے فائدہ ہوگا، یعنی حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4739، سنن ترمذی حدیث نمبر 2436، سنن بیہقی جلد 8 صفحہ نمبر 190۔ باب نمبر 34، بابن کیف یقبض العلم، علم کو کس طرح اٹھا لیا جائے گا، اس کا بیان ہے۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں حدیث کی حرص کا بیان ہے، حدیث کو حاصل کرنے کی حرص اور اس کے جستجو اور شوق کا بیان ہے۔ اور علم حدیث تمام انواع علوم میں، علوم کے تمام اقسام میں سب سے اشرف اور افضل علم ہے، اور اس باب میں علوم کے اٹھانے کا ذکر ہے۔ تو اس میں یہ تنبیہ ہے کہ اس سے پہلے کہ علوم اٹھا لیے جائیں، علم حدیث پر حرص کر کے، علم حدیث کی حرص کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیا جائے، یعنی علوم اٹھا لیے جانے سے پہلے، کیونکہ تمام علوم میں سب سے افضل علم احادیث مبارکہ کا علم ہے، علم حدیث۔ تو علم حدیث کو حاصل کرنے کی طرف توجہ کی جائے، اور جستجو اور اس کی لگن اور محنت اور شوق اور شدت حرص اس کے لیے پیدا کی جائے، یعنی علم حدیث کا زیادہ سے زیادہ اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ اس کے بعد امام بخاری نے اس اثر معلق کا ذکر کیا، وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلی اللہ علیہ وسلم وليفش العلم وليجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن حزم کی طرف مکتوب لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی ہے اس کو تلاش کر کے لکھ لو، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ علم مٹ جائے گا اور علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی قبول کیا جائے گا۔ اور علم کو پھیلاؤ اور مجلس تعلیم، علم کی محفلیں منعقد کرو، یہاں تک کہ جس کو علم نہیں ہے اس کو تعلیم دی جائے، کیونکہ علم اس وقت تک ضائع نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کو راز بنا لیا جائے، یعنی علم اس وقت ختم ہوتا ہے جب اس کی اشاعت نہ کی جائے۔ علم کی اگر اشاعت کی جائے تو علم ختم نہیں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خلفائے راشدین مہدیین میں شمار کیا گیا ہے، کتاب الایمان میں ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ ابو بکر بن حزم بن محمد بن حزم الانصاری المدنی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک اور عمر بن عبدالعزیز نے ان کو قضاء کا منصب دیا تھا اور حج کا امیر بنایا اور ان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ 84 سال کی عمر گزار کر ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں 120 ہجری میں وفات پائے۔ امام ترمذی کے سوا باقی ائمہ ستہ نے ان سے احادیث روایت کی۔ اس تعلیق میں یہ بتایا ہے کہ احادیث نبویہ کی تدوین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے علماء حدیث اپنے حفظ پر اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 100 ہجری کی ابتدا میں خلیفہ مقرر ہوئے تھے، جب ان کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ کر منضبط اور مدون نہ کیا گیا تو وہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ علماء کے فوت ہونے سے، وفات پانے سے ان کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھ رہا ہے، تو انہوں نے احادیث کو تلاش کر کے انہیں لکھنے اور منضبط کرنے کا حکم دیا، مدون کرنے کا حکم دیا۔ ابو نعیم نے تاریخ اصبہان میں اس قصے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری لکھتے ہیں حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن عبد اللہ بن دینار بذلك یعنی حدیث عمر بن عبد العزیز الى قوله ذهاب العلماء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو العلاء بن عبد الجبار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو عبد العزیز بن مسلم نے حدیث بیان کی عبداللہ بن
دینار سے. اس اثر کی یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث علماء کے دنیا سے جانے تک. امام بخاری نے اس اثر کو روایت کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ اثر صرف تعلیقاً مروی نہیں ہے بلکہ موصولاً بھی مروی ہے. یہ اثر العلاء بن عبد الجبار سے مروی ہے. ابو حاتم نے کہا یہ صالح الحدیث ہے، حدیث کے قابل ہے، ان کی حدیث قبول کی جا سکتی. العجلی نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے، 212 ہجری میں وفات پائے تھے. امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں. امام مسلم نے ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی. اس اثر کے دوسرے راوی عبدالعزیز بن مسلم ہے. امام بخاری نے ان سے متعدد کئی احادیث روایت کی ہے. یحییٰ بن معین اور ابو حاتم نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے. یحییٰ بن اسحاق نے کہا یہ ابدال میں سے تھے. امام ابن ماجہ کے سوا باقی ائمہ ستہ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں. یہ 167 ہجری میں وفات پائے تھے. حدیث نمبر 100. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن ہشام بن عروة عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اسماعیل بن ابی اویس نے حدیث بیان کی. وہ ہشام بن قال انہوں نے کہا مجھ کو مالک نے حدیث بیان کی ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم کو بندوں کے سینوں سے نکال لے، لیکن علماء کے اٹھانے سے علم کو اٹھا لے گا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. پھر ابری نے کہا ہم کو عباس نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہم کو قتیبہ نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہم کو جریر نے حدیث بیان کی ہشام سے اسی حدیث کے مثل. یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، نسائی کی سنن کبریٰ، سنن الکبریٰ للنسائی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند حمیدی، صحیح ابن حبان، المعجم الاوسط، شرح السنہ، حلیۃ الاولیاء، تاریخ اصبہان، دلائل النبوہ للبیہقی، تاریخ بغداد، مسند ابی داؤد الطیالسی، مسند بزار، مسند احمد میں موجود ہے. اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں علم کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے. اس حدیث میں فرمایا ہے بے شک اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا، اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم کو بندوں کے دلوں سے نکال لے، لیکن علماء کے اٹھانے سے علم کو اٹھا لے گا. اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو جو علم عطا فرمائے ہیں وہ ان سے واپس نہیں لے گا. جو علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کراتا ہے اور جس سے اس کے احکام شرعیہ کا پتہ چلتا ہے. ہاں اگر کوئی شخص علم کو ضائع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے علم کو اٹھا لیتا ہے، مگر اس علم کو اس کے سینے سے نہیں نکالتا. اس حدیث کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا علم کے ختم ہونے سے پہلے اس کو حاصل کر لو. مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے ختم ہوگا حالانکہ ہم میں اللہ کی کتاب موجود ہے. پھر آپ غضبناک ہوئے، جلال میں آ گئے، اللہ آپ کو غضب میں نہ لائے. پھر آپ نے فرمایا تم پر تمہاری مائیں روئیں. کیا بنی اسرائیل میں تورات اور انجیل موجود نہیں تھی؟ پھر کوئی چیز ان سے کفایت نہ کر سکی. پھر آپ نے 3 بار فرمایا کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکی. پھر آپ نے 3 بار فرمایا بے شک حاملین علم کے اڑ جانے سے علم اڑ جاتا ہے. یہ روایت المعجم الکبیر حدیث نمبر 7906 میں ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. اس دن آپ اونٹ پر سوار تھے اور آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے آپ نے
بٹھا لیا تھا، اس وقت آپ نے فرمایا اے لوگوں علم کو اس سے پہلے حاصل کر لو کہ اس کو اٹھا لیا جائے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت نازل ہو چکی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 101۔ اے ایمان والو ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی تو تم کو برا لگے گا، تم کو تکلیف پہنچے گی۔ ہم کئی چیزوں کا ذکر کرتے تھے اور یہ آیت ہم کو سوال کرنے سے منع کرتی تھی۔ پھر ہمارے پاس ایک اعرابی آیا، مسلمانوں نے اس کو ایک چادر پہنائی، اس نے اس چادر کو بطور عمامہ باندھ لیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں نے اس چادر کا کنارہ اس کی بائیں بہو پر دیکھا۔ پھر ہم نے کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو۔ اس نے کہا یا نبی اللہ علم ہم سے کس طرح اٹھا لیا جائے گا، حالانکہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، ہم نے اس کا علم حاصل کر لیا اور ہم اپنے بیویوں کو اور اپنے اولاد کو اور اپنے خدام کو قرآن مجید ہم نے سکھا دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور آپ کے چہرے پر غضب کی سرخی چھائی ہوئی تھی، غصے کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا اے شخص تیری ماں تجھ پر روئے، یہ یہود اور نصارہ ہیں، ان کے سامنے ان کی کتابیں ہیں، ان کے انبیاء جو کچھ لے کر آئے تھے یہ اس کے ایک حرف کے ساتھ بھی متعلق نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے 3 بار فرمایا سنو، اہل علم کے دنیا سے چلے جانے سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ علم کو سینوں سے نکال لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو علم کو سینوں سے بھی اللہ تعالیٰ بھلا سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، لیکن یہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا وقوع نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے گا، بلکہ علماء کی موت، علماء کے دنیا سے جانے کی وجہ سے علم ختم ہو جائے گا۔ نیز اس حدیث میں جاہلوں کا ذکر ہے، اور جہل کی 2 قسمیں ہیں، جہل بسیط، جہل مرکب۔ جہل بسیط یہ ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، اور جہل مرکب یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس کو اس چیز کا علم ہے۔ اس کی 2 جہالتیں، ایک یہ کہ اس چیز سے وہ جاہل ہے، دوسری وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ اس حدیث میں جن جاہلوں کو مفتی بنانے کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ جاہل ہے جو جہل مرکب میں مبتلا ہے۔ نیز اس حدیث میں جاہلوں کا رئیس، سردار بنانے کی مذمت ہے اور علم کی حفاظت کرنے اور علم میں مشغول رہنے کی ترغیب ہے۔ علم حاصل کرنے میں مشغول اور مصروف رہنے کی فضیلت اور ترغیب بیان کی گئی، اور یہ کہ حقیقی ریاست، حکومت علماء اور مفتیوں کی ہے۔ باب نمبر 35، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، کیا خواتین کی تعلیم کے لیے علیحدہ دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق گزرا ہوا باب علم کو اٹھانے کے متعلق تھا، یعنی علم کے اٹھا لیے جانے کے متعلق تھا، جس کو علم کی حفاظت لازم ہے، اور اس باب میں بھی علم کی حفاظت کا بیان ہے، کیونکہ جب خواتین نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ ان کی تعلیم کے لیے علیحدہ دن مقرر کر دیں، تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا جس میں آپ ان کو تعلیم دیں گے، اور اس سے بھی علم کی حفاظت ہوگی۔ حدیث نمبر 101، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة و2، فقال و2۔ حدیث نمبر 101، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو آدم نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا مجھ کو ابن الاصبہانی نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا میں ابو صالح ذکوان کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، قال انہوں نے کہا
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورتوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، مرد آدمی ہم پر غالب آ گئے ہیں، ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما دیں۔ آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا، جس دن میں آپ ان سے ملاقات کی اور ان کو نصیحت کی اور ان کو کچھ اعمال کا حکم دیا، اور آپ نے ان سے جو کچھ فرمایا اس میں یہ ارشاد بھی تھا، تم میں سے جو عورت بھی اپنے 3 بچوں کو پہلے بھیج دے گی وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گے۔ ایک خاتون نے کہا اور اگر 2؟ تو آپ نے فرمایا اور 2 بھی۔ اس حدیث کی عنوان باب کے ساتھ مطابقت واضح ہے، کیونکہ اس حدیث میں خواتین کے لیے علیحدہ دن مقرر کرنے کا ذکر ہے، یعنی خواتین کی تعلیم کے لیے ہفتے میں کوئی دن مقرر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلم خواتین کے لیے بھی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے، خواتین کو بھی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے روات راویوں کا تذکرہ آدم بن ابی ایاس، شعبہ بن حجاج، ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ الاصبہانی الکوفی، یہ شعبہ، ابو عوانہ اور ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے عبداللہ بن معقل اور ابو صالح وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ ابو حاتم نے کہا ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔ امام نسائی کے علاوہ باقی ائمہ ستہ نے ان سے احادیث کی روایت کی ہے۔ یہ خالد کی امارت میں، عراق میں، خالد کی حکومت میں، دور حکومت میں عراق میں وفات پائے تھے۔ ابو صالح ذکوان، حضرت ابو سعد بن مالک الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ خواتین نے کہا کہ آپ پر مرد غالب آ گئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں میں مرد آپ کے ساتھ لازم رہتے ہیں، یعنی مرد حضرات ہفتے کے تمام دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہی آپ سے علم کی باتیں اور دینی مسائل کو سنتے ہیں، اور ہم خواتین جسمانی طور پر کمزور ہیں اور مردوں سے مزاحمت کی طاقت نہیں رکھتے، تو آپ ہفتے کے دنوں میں سے کوئی ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر کر دیں، جس دن ہم آپ سے علم کی باتیں اور دینی مسائل کا سماع کریں گے، سنیں گے۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ خاتون نے کہا اور 2، آپ نے فرمایا اور 2 بھی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جو کوئی عورت اپنے 3 بچوں کو پہلے بھیج دے گی، یعنی جس کسی خاتون کے 3 بچے دنیا میں وفات پا جائیں گے اس سے پہلے، تو وہ بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ ان 3 بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو ایک خاتون نے کہا اگر کسی کے 2 بچے بھی اگر وفات پائے، تو آپ نے فرمایا ہاں، اس پر بھی یہی اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 بچوں کی موت کی وجہ سے، ان کی موت پر صبر کرنے کی وجہ سے ماں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ یہ خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ قول یہ ہے کہ کوئی اور خاتون تھی۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ 2 فوت شدہ بچوں کا بھی 3 فوت شدہ بچوں والا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہو کہ آپ 2 بچوں کے متعلق بھی مثبت جواب دے دیں، اور یہ محال نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت سوال کیا گیا تھا اسی وقت پلک جھپکنے میں آپ پر وحی نازل ہو گئی۔ علامہ نووی نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ پر وحی نازل ہو گئی ہو، اور علامہ ابو الحسن القابسی وغیرہ نے کہا ہے کہ امام بخاری نے کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ 1 بھی 2 کے مثل ہے، اور وہ احادیث یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کے اہل دنیا میں سے گناہوں سے صاف بندے کی روح کو قبض کر لوں اور وہ اس پر صبر کرنے میں ثواب کی نیت کرے، تو میرے پاس اس کی جزا صرف جنت ہے۔ اور نابالغ بچے سے بڑھ کر صاف بندہ کون ہوگا؟ سنن ترمذی میں صریح حدیث ہے، واضح حدیث ہے کہ 2 اور 1 بھی 3 کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 نابالغ بچوں کو بھیجا وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے محفوظ خلا بن جائیں گے، یعنی جس شخص کے 3 نابالغ بچے، چھوٹے بچے بچپن میں اگر انتقال کر جائیں تو وہ اس شخص کے لیے دوزخ کی آگ سے محفوظ خلا بن جائیں گے، یعنی اس کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے تو 2 کو بھیجا ہے، آپ نے فرمایا اور 2 بھی۔ پھر حضرت ابی بن کعب سید القراء نے کہا
میں نے تو ایک کو بھیجا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ایک بھی یعنی ایک بچے کا بھی اگر انتقال ہو جائے تو وہ بھی جہنم سے آڑ بن جائے گا. لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ پہلی بار صدمہ پہنچنے کے وقت صبر کرے، یعنی صبر کا اظہار کرے. ایک اور حدیث میں اس سے زیادہ وضاحت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے جس نے 2 نابالغ بچے اپنے سے پہلے بھیج دی، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اور آپ کی امت میں جس شخص کا پہلا بھیجا ہوا ایک بچہ ہو، آپ نے فرمایا اور جس کا ایک بچہ ہو اسے خیر کی توفیق دی گئی. حضرت عائشہ نے کہا اور جس کا آپ کی امت میں سے پہلے بھیجا ہوا کوئی بچہ نہ ہو، آپ نے فرمایا پھر میں اپنی امت کا بے شروع ہوں، یعنی میری وفات کے مثل سے بڑھ کر ان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک ناتمام بچہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، اپنے رب سے کلام کرے گا، اصرار کرے گا، جب اس کے ماں باپ کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا. پس کہا جائے گا اے ناتمام بچے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے. پس وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ناف سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لائے گا حتیٰ کہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواتین اپنی دینی مسائل مرد عالم سے معلوم کر سکتی ہے. یہ حدیث جو حدیث پاک 101 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواتین صحابیات کے لیے ایک دن آپ نے ان کی تعلیم کے لیے مقرر فرمایا تھا. صحابیات آپ سے علم حاصل کرتی تھی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواتین اپنے دینی مسائل مرد عالم سے معلوم کر سکتی ہے اور مرد ان کو جواب دے سکتا ہے. اسی طرح اور بھی ضروری امور میں وہ مردوں سے بات کر سکتی ہے. اس حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک دن معین فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم اور عبادت کے لیے اپنے اجتہاد سے دن کا تعین کرنا جائز ہے. اس پر قیاس کر کے دیگر کارہائے خیر کے لیے اچھے کاموں کے لیے بھی دن کو معین کرنا جائز ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے کاموں کے لیے دن کو مقرر کرنا معین کرنا جائز ہے، ایک دن خاص کر لینا جائز ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی نابالغ اولاد جنت میں ہوں گی، کیونکہ جب وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے تو وہ خود بطریق اولا بدرجہ اولا جنت میں ہوں گے. حدیث نمبر 102. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو غندر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی. وہ عبد الرحمن بن اصبہانی سے روایت کرتے ہیں، وہ ذکوان سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث بیان کی. وعن عبد الرحمن بن الاصبہانی قال سمعت ابا حازم عن ابی ہریرہ قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. اور عبد الرحمن بن اصبہانی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو حازم سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا 3 ایسے بچے جو بلوغ کو نہ پہنچے ہو یہ اپنے والدین کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اس حدیث کو روایت کرنے سے امام بخاری کے 2 مقصد ہیں. ایک مقصد ہے ابن الاصبہانی کا نام ذکر کرنا. پہلی روایت میں انہوں نے اس کو مبہم ذکر کیا تھا، یعنی بغیر وضاحت کے، کیونکہ انہوں نے اپنے شیخ سے ان کا نام اسی طرح سنا تھا، اور یہ ان کی غایت احتیاط ہے، یعنی انتہائی درجے کی احتیاط ہے کہ جس طرح اپنے شیخ سے کسی راوی کا نام سنا اس کو اسی طرح ذکر کر دیا. دوسرا مقصد اس پر متنبہ کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ 3 بچے بلوغ کی عمر کو نہ پہنچے ہو. اس حدیث میں حنس کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے گناہ، یعنی وہ بچے ابھی گناہ کرنے کی عمر کو نہ پہنچے ہو، یعنی نابالغ ہو. اس حدیث کے رجال میں سے رواد میں سے ابو حازم کے علاوہ سب کا تعارف ہو چکا ہے. ابو حازم کا نام ہے سلمان الاشجعی الکوفی، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت میں وفات پائے تھے. یحییٰ بن معین نے کہا یہ ثقہ معتبر ہیں، بہت بڑی جماعت ان سے روایت کر دی ہے. باب نمبر 36. باب من سمع شیئا فراجعہ حتی یعرفہ، جس نے کسی بات کو سنا پھر بات کرنے والے کی طرف رجوع کیا
حتیٰ کہ اس بات کو سمجھ لیا۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں عورتوں کو تعلیم دینے کا ذکر تھا، اور عورتوں کی عقل میں کچھ کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات انہیں عالم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس باب میں یہی بیان ہے کہ جب عالم کی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ حدیث نمبر 103 حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکہ ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب۔ قالت عائشة فقلت اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك۔ حدیث نمبر 103 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سعید بن ابی مریم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو نافع بن عمر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ جب بھی کسی بات کو سنتی جو ان کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ اس میں رجوع کرتی، حضور علیہ السلام سے دوبارہ پوچھتی، یہاں تک کہ اس کو سمجھ لیتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حساب قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ حساب مراد ہے، جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا بس عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ سورہ انشقاق آیت نمبر 8۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تو صرف حساب کو پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب میں جرح کی جائے گی، تفتیش کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس میں رجوع کرتی تھی، حضور علیہ السلام سے پوچھتی تھی۔ اس حدیث کے روات راویوں کا تذکرہ۔ سعید بن ابی مریم المصری انہوں نے امام مالک وغیرہ سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے امام بخاری وغیرہ نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ابو حاتم راوی نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ ابن معین نے کہا یہ ثقۃ الثقات ہے، ثقہ میں بھی ثقہ ہے، معتبر ہے۔ یہ 224 ہجری میں وفات پائے۔ نافع بن عمر بن عبداللہ القرشی الجمحی المکی امام احمد بن حنبل نے کہا یہ ثبت ہے، یعنی مضبوط ہے، روایت کرنے میں صحیح الحدیث ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ یہ 169 ہجری میں مکے میں وفات پائے، بہت بڑی جماعت نے ان سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ جس دن انسان کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے اور اس کو اس کے کیے ہوئے برے کاموں پر مطلع کیا جائے گا، یہ اس کے لیے سخت عذاب اور مذمت کا باعث ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اس کا حساب لینا اس کے عذاب کے استحقاق کی طرف پہنچاتا ہے، یعنی عذاب کا وہ مستحق ہے، اس لیے اس سے حساب لیا جا رہا ہے۔ کیونکہ بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے کرتا ہے، اور نیکی پر اس کی ہدایت دینے اور قدرت دینے سے کرتا ہے، اور بندے کے ایسے اعمال بہت کم ہیں جو اس نے اخلاص سے اللہ کے لیے کیے ہوں۔ اور فرمایا کہ اس پر جو حساب پیش کیا جائے گا وہ آسان ہے، یعنی وہ بہت سہل ہے، آسان ہوگا، اس میں کوئی جرح نہیں ہوں گی، یعنی تفتیش نہیں ہوں گی، اس میں تحقیق نہیں کی جائے گی، اور اس پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوگا جو اس پر دشوار ہو، مشکل ہو۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حدیث اور آیت میں کیا تعارض ہے، ٹکراؤ کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں عام حکم بیان کیا گیا ہے کہ جس سے بھی حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا، جس سے بھی حساب لیا جائے گا، من حوسب عذب، جس سے بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہوگا، فرما رہے ہوں، اس کو عذاب کسی بھی حال میں دیا جائے گا۔ جبکہ قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر وہ شخص جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آسان حساب جب لیا جائے گا تو جہنم میں لے جائیں گا، عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ آیت حدیث سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوں، اور آیت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے،
جس سے بھی حساب لیا جائے اس کو عذاب دینا ضروری نہیں ہے. اگر آسان حساب ہو تو اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں عام حکم بیان کیا گیا ہے کہ جس سے بھی حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا, اور آیت اس پر دلالت کر دی ہے کہ ان میں سے بعض کو عذاب نہیں ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں, یعنی وہ جنتی ہیں, وہ ایمان والے ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں, ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں حساب سے مراد عرض ہے. حدیث بھی اپنی جگہ حق ہے, برحق ہے, اور آیت بھی برحق ہے. مطلب یہ ہے کہ آیت میں حساب سے مراد عرض ہے, حساب نہیں لیا جائے گا. آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کے اعمال خالی پیش کر دیں گے, اس سے پوچھیں گے نہیں یہ کیوں کریں یہ کیوں کریں, خالی پیش کر کے آگے بڑھا دیں گے. اور حدیث میں حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کے اعمال پیش کر کے اس سے پوچھا جائے گا فلاں وقت تم نے ایسا گناہ کیا ہے, ایسا گناہ تم نے کیوں کیا, یہ عمل کیوں کیا, ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو وہ حقیقی حساب ہے وہاں پر. ویسا حساب جس سے بھی ہوگا وہ عذاب پائیں گا. نہیں خالی اس کا نامہ اعمال پیش کر کے آگے بڑھا دے رہے, چیکنگ نہیں ہو رہی, بس اس کا نامہ اعمال دیکھے وہ ہو گیا. جیسا ایئرپورٹ وغیرہ پہ ہوتا ہے, خالی آدھار کارڈ دیکھ لیے, وہ دیکھ لیے کہ آگے بڑھا دے رہے, تفتیش وغیرہ نہیں کرے, پاسپورٹ وغیرہ کسی چیز کی چیکنگ وغیرہ شروع ہو گئی تو جس طرح ان پھنس جاتا ہے. تو اس سے کہیں زیادہ قیامت کا منظر وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جن بندوں پر رحم کرنا چاہیں گا ان کے اعمال پیش کر کے اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا دیں گا, ختم. یعنی پوچھیں گا نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں. تو یہ اللہ کی خاص رحمت کا معاملہ. لیکن جس سے بھی حساب ہوگا, حدیث میں جہاں حساب مراد ہے, حساب کا ذکر ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال ایک ایک عمل کے بارے میں اس سے پوچھ ہوں گی تو اس کو عذاب دیا جائے گا. یعنی کسی نہ کسی عمل میں وہ پھنس جائیں گے, پوچھ تاچھ مراد ہے ہم. اور آیت میں آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ حساب نہیں لیں گے ہم, بلکہ اس کے اعمال نامہ اس پر پیش کر کے اس کو آگے بڑھا دیں گے, سیدھے ہاتھ میں دے کے اس کو آگے بڑھا دیں گے جنت کی طرف. اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں حساب سے مراد عرض ہے, یعنی پیش کرنا ہے, یعنی حساب کا پیش کرنا اور اس کا اظہار کرنا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندے کو اس کے گناہوں کی پہچان کرائی جائیں گی, پھر اس سے درگزر کر لیا جائے گا. خالی یہ بولیں گے یہ تم اعمال کیے تھے, بس کیوں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گا, آگے بڑھا دیں گا. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب کیسے ہوگا. نیز اس حدیث میں فرمایا کہ جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا, بحث تفتیش کی جائیں گی, اس کو عذاب دیا گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ بندوں پر تقصیر غالب ہے, کوتاہی. بس جس سے پورا حساب لیا گیا اور اس کو چھوٹ نہیں دی گئی وہ ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر, تباہ ہو گیا. اللہ ہم کو حساب سے محفوظ رکھے. اور اس کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ شرک کے سوا باقی گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. یہ قول یہ ہے کہ حساب میں مناقشہ کرنا بجائے خود عذاب ہے, یعنی حساب کے بارے میں تحقیق گہرائی میں جانا یہ خود عذاب ہے. یعنی بندے کو ایک ایک عمل کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو حیران ہو جائیں گے. عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے وہ خود اس کے لیے ایک عذاب محسوس ہوگا, ہر چیز کا جواب دینا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا. اس کی توجیہ, اس کی تشریح یہ ہے کہ حساب کے مطالبے سے جو نفس کو وحشت اور اذیت ہوگی, تکلیف ہوں گی, وہ بھی ایک قسم کا عذاب ہوگا. اس حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ثبوت ہے, اور مسائل کی تحقیق میں ان کی حرص اور ان کی یعنی ان کے شوق کا بیان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت سے معارضہ کیا, قرآن کی ایک آیت پیش کی, تو آپ اس سے ناراض نہیں ہوئے, بلکہ آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کا محمل بیان فرمایا. قرآن کی آیت اور حدیث میں بظاہر جب ٹکراؤ ہوا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ اس کا مطلب بیان کیا کہ اس آیت میں آسان حساب لینے سے مراد حساب کو پیش کر دینا ہے, خالی نامہ اعمال اس کے سامنے لا کے رکھ دیں گے, اس سے پوچھا نہیں جائیں گا, یہ بول رہے ہیں ہم. اس سے معلوم ہوا کہ جب شاگرد استاذ پر اعتراض کرے تو استاذ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اور شاگرد کے اعتراض کو دور کرنا چاہیے. یعنی علمی بحثوں میں کوئی اگر کسی بات میں کوئی اگر ٹکراؤ اگر پایا جا رہا ہے, شاگرد اگر استاذ سے پوچھے تو استاذ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. جیسے حضور کی حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیت لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, تو حضور ناراض نہیں ہوئے بلکہ اس کی تشریح فرمائے, آیت کا یہ مطلب ہے, حدیث کا یہ مطلب. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور عذاب بھی ہوگا, اور عذاب میں لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے.
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علمی مسائل میں مناظرہ کرنا اور قرآن اور حدیث پر قرآن مجید سے معارضہ کرنا جائز ہے، یعنی علمی گفتگو میں، علمی معاملات میں، علمی مسائل وغیرہ میں مناظرہ کر سکتے ہیں بھائی، دلائل پیش کر کے۔ باب نمبر 37، باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب۔ باب نمبر 37 سے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں حدیث نمبر 104 سے انشاءاللہ شروع ہوں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔